آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو، یہ تو سب کی کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے. میں کیا کروں، اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ. 10 مہینے سے کہیں پروگرام نہیں ہو رہے تو کیا کسی کی روزی روٹی بند ہو گئی؟ سب کے بیچارے کاروبار بند ہے، صرف حکومت خوش ہے بس. وہ تو ہوگی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. دماغ میرا تھک گیا سوچ سوچ کر. کہتے ہیں کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں کورونا کا علاج نہیں، پھر کہتے ہیں اتنے مریض ٹھیک ہو گئے. دماغ خراب ہو گیا. ہم ہی پاگل ہیں، بریلی کے پاگل خانے میں ہمیں کو بھرتی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ایسے ہوتے جو بیمار بھی نہیں ہوتے، کوئی جھوٹوں پرچار کرنے کے لیے اندر چلے آتے ہیں، جیسا امیتابھ بچن. کورونا ہو گیا، ارے تم تو روز سینیٹائزر سے ہاتھ مل رہے تھے، تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ تم تو باقاعدہ 14 دن کے لیے اپنے بیوی بچے سب سے الگ تھے، تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ اور جب تمہیں اتنے دن پرہیز کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو 14 دن ایسے رہو، ایک دوسرے 1 گز کی دوری؟ تو ویسے تب بھی ہو سکتا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک. بہار کے چناؤ میں لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے تو کورونا نہیں، الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک دم کورونا کی بیمار ہو جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں کسان بیچارے دلی کے بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں، کورونا نہیں. اور جیسے یہ کسان بھاگیں گے، اب ہڑتال ختم ہوگی، ویسے دیکھنا کورونا کے کتنے مریض نکلیں. بڑی لمبی کمائی ہے اس میں، تم پہنچ ہی نہیں. ہماری عقل ہی نہیں ہے. اس دیش کے سب سے اونچے آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے؟ ٹرینیں کون بند کر سکتا تھا؟ ہوائی جہاز کون بند کرے گا؟ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کون کرے گا؟ لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائی. قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے. بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے. صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ چلی. ایک قلعہ ہے، قلعہ مستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے. قریب تک بھی جھنڈا لہرا، کچھ کافر رہ گئے، ان کو ڈھکیل دے پیچھے کی طرف. اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. نماز پڑھنا بھی ضروری. اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے. پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے. لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار. اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے. اللہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں. پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے. اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر.
ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا. جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں. تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا. سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی. حضرت انس کہتے جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت چھوٹ گیا. اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے، لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا، میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا، نشٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے. جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے. الصلاۃ عماد الدین، من عدم الصلاۃ عدم الدین. اسلام دین کا ستون ہے، جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. باراتوں میں آج آ رہے ہیں، لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں. آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں. نماز کا معاملہ ہوگا، معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے. مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اس پر کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی. بعض چیزیں آپ کی نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کا. کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ غور کیجیے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے. سنیے ایک اور دردناک بات. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا مجوسی، ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسے حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسے اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا. جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو لایا گیا. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی. ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا. اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا. تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا. طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ.
حضرت عمر فاروق تو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے، لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹی لیٹی نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس کو امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال انہوں نے پڑھ لی، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھیے امام مالک کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے۔ صحت و تندرستی ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله۔ چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، سنیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لوگوں کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے، کھجور اور انگور جیسے جن سے تم نشہ بناتے ہو
تتخذون منہ سکرا، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو. کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ، اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ. لیکن ابھی حرام نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا. جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا. آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے. شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے. اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے. اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے. تو اللہ نے اسی طرح اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے. ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع، کچھ اچھائیاں بھی ہے. لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے. اور جس کے اندر نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کی. تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی.